الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. حمد و سلام کے بعد محترم حجاج کرام، میرے بزرگوں اور دوستوں، 2 سال عرصہ تڑپانے کے بعد آپ کا امتحان لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آسانی فرمائی کہ وہ پابندیاں ختم ہوئی اور پھر آپ کو وہاں بلوایا جا رہا ہے. ایک بہت بڑی سعادت ہے. غور فرمائیں کہ کروڑوں لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا. اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں وہ کام ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ سالوں میں یہ پابندیاں مزید نرم ہوں گی اور پھر وہی بہاریں ہوں گی. یہ مسجد بھی جب ہم حج کی ٹریننگ پچھلے 2 سالوں سے پچھلے سالوں میں چلے جائیں تو جب یہاں یہ ٹریننگ ہم دیتے تھے تو پرکیف ماحول اور روحانی منظر ہوتا تھا کہ فل بڑی ہوئی ہوتی تھی. صرف مرد حضرات سے اور اوپر خواتین ہوتی، یعنی 2000 آدمی یہاں موجود ہوتے تھے. تو چونکہ وہاں سے اب کم لوگوں کو بلایا جا رہا ہے اور کچھ لوگ جو پچھلی دفعہ آ کر انہوں نے سمجھ لیا بس کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے. یہ وہ سفر ہے دوستان محترم میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بندہ دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں ہو کر آ جائے، پیرس وغیرہ میں چلا جائے، جہاں چلا جائے 1 دفعہ جائے گا، 2 دفعہ جائے گا، 3 دفعہ جائے گا، 4تھی مرتبہ سے کہا جائے گا چلنا ہے ادھر گھومنے، چلیں دیکھنے چلتے ہیں. وہ کہے گا نہیں نہیں ہم کسی اور جگہ جائیں گے، وہ تو 3-4 دفعہ دیکھ لی. لیکن اللہ کی قسم میرے رب نے مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں وہ مقناطیسی کشش رکھی ہے کہ بندہ 25 مرتبہ بھی ہو کر آ جائے اور 26ویں مرتبہ اسے کہا جائے نا کہ حاجی چلنا ہے تو وہ کہے گا ہاں میں تیار ہوں. یہ کشش آخر ہے کیا؟ وہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر غور کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذرا پس منظر میں جائیے کہ حج ہے کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، تسلیم و رضا کا یہ منظر کائنات کی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا. جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اپنے بیوی بچوں کو جنگل بیابان میں چھوڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لیتے، اپنے شیر خوار بچے کو لیتے اور یہاں جہاں نہ گھاس اگتی ہے نہ ایک تل کا کوئی اگتا ہے اور روئیدگی کی صلاحیت سے یہ زمین محروم ہے، پانی کا قطرہ تک نہیں، زندگی گزارنے کا کوئی انتظام نہیں. حضرت ہاجرہ اللہ کی وہ بندی سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جانے لگے. حضرت ہاجرہ نے پوچھا ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے. دوسری مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ جب ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، جواب نہیں دیا تو یہ اللہ کی بندی خود ہی کہتی ہے، کیونکہ ایک نبی کی والدہ ہیں اور ایک نبی کی زوجہ ہیں، تو خود ہی کہتی ہیں اے ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. تو پھر ذرا اس فرما بردار اور اس مطیع بندی کا حال سنیے، اس کا جواب سنیے. وہ کہتی ہے اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ خود ہی ہمارا انتظام فرمائے گا.
تصور کیجیے اس ماحول کا، اس منظر کا، اس جگہ کا کہ جہاں دن نہیں گزارے جا سکتے، اللہ کی اس بندی نے وہاں راتیں گزاری ہیں۔ اللہ کی قسم جہاں چھوڑ کر گئے نا، ہم نے پڑھا ہے، کتابیں پڑھی ہیں، ہم نے وہ مناظر وہ پڑھے ہیں کتاب تاریخی کتابوں میں، اس لیے میں آپ کو وہ نقشہ پیش کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام ایسی جگہ حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں دن نہیں گزارے جا سکتے، اللہ کی اس بندی نے وہاں راتیں گزاری ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انعام دیا، وہاں حاجرہ تو نے حد کر دی، تسلیم و رضا کا وہ منظر پیش کیا ہے، اب ہم اس کا انعام تجھے یہ دیں گے کہ تیرے قدموں کے نشانوں کو بھی اپنی عبادت قرار دے دیں گے، جلوہ گاہ بنا دیں گے۔ اب یہاں یہ حضرت حاجرہ کی عظمت ہے، اللہ نے انعام دیا، اے حاجرہ تو نے تسلیم و رضا کی حد کر دی ہے، لہذا اب دیکھ تیرے قدموں کے نشانوں پر اب نبی بھی دوڑیں گے، اب ولی بھی دوڑیں گے، اب صحابہ بھی دوڑیں گے، اب غوث بھی دوڑیں گے، اب کتب بھی دوڑیں گے، اب ہر ایمان والا دوڑے گا، بلکہ اور تو اور اب امام الانبیاء نبیوں کا سردار بھی وہاں دوڑے گا جہاں تو نے دوڑ لگائی ہے۔ یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ سلام اللہ علیہ کی یہ شان اللہ تبارک و تعالی، سبحان اللہ۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے دعا کی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد کو بسا دیا ہے تیرے عزت والے گھر کے قریب۔ دوستان محترم ذرا سوچیے تو صحیح، کیا ایسی جگہ اپنی اولاد کو کوئی بسائے گا؟ ایسی جگہ کیا اپنی بیوی کو کوئی چھوڑ کر آئے گا کہ جہاں پانی بھی نہیں، جہاں کوئی انسان کوئی جانور بھی نہیں ہے، کوئی پرندہ بھی نہیں ہے؟ اللہ اکبر، ایسی جگہ ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ آج تو واقعی یہاں کوئی نہیں ہے، لیکن اے اللہ میں نے تیرے عزت والے گھر کے قریب ہوں۔ گھر کی ابھی صرف دیواریں تھی، بنیادیں بھی صحیح طور پر ظاہر نہیں تھی، وہ تو طوفان نوح میں سب ڈھے گئی تھی، یہ تو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا ہے، ابھی تو کوئی اس کی بنیادیں بھی ظاہر نہیں تھی، مگر ابراہیم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، یا اللہ میں نے بسا دیا ہے اپنی اولاد کو تیری عزت والے گھر کے نزدیک، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں، تاکہ یہ نماز قائم، فاجعل افئدۃ من الناس۔ اب ذرا دعاؤں پہ غور کیجیے، نبی کی دعا رب کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوتی ہے۔ پہلی دعا، یا اللہ میں نے بسا دیا، کہنے کا مطلب یا اللہ تیرے حکم پر میں نے اپنی بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ دیا، اب تو ہی ان کا انتظام کرنا، اور تاکہ یہ نماز کے پابند ہو، نماز پڑھے۔ فاجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ لوگوں کے دل اس طرف مائل کر دے، لوگوں کے دل اس طرف مائل کر دے۔ آپ کوئی عمارت ایسی بنا دیکھی، میں تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ، امیر ترین دنیا کا جو بھی ملک ہے، اس کا سربراہ کوئی ایسی عمارت بنا کر دیکھ لے، تجربہ کر لے، اور ساری دنیا کو دعوت دے دے کہ آؤ میں نے بڑا خوبصورت گھر بنایا ہے، آؤ اس کا طواف کرو، اس کی حاضری دو، اس کی زیارت کرو، میں تمہیں اس کے بدلے میں انعام بھی دوں گا، میں تمہیں اس کے بدلے میں رقم بھی دوں گا۔ اللہ کی قسم وہ رونق وہاں لگ ہی نہیں سکتی جو خانہ کعبہ میں رات و دن لگی ہوئی ہے۔ یہ میرے رب کا کام، یہ میرے رب کا کرم ہے۔ اس جگہ پر انسان بنا کر دیکھے، اسے پتہ چل جائے گا اس کی حیثیت کہ انسان کی بنائی ہوئی عمارت میں کچھ اور بات ہوتی ہے، رب کی بنائی ہوئی عمارت میں کچھ اور بات ہوتی ہے۔ اس لیے آپ خانہ کعبہ کی رونق کو تو دیکھیے، پابندی کے باوجود دنیا بھر سے لوگ تڑپ رہے ہیں وہاں جانے کے لیے۔ کہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک عمارت ایسی ہو کہ جہاں لوگ ہر وقت حاضری دے رہے ہوں،
دن تو دن رات کا کوئی لمحہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ وہاں اللہ کے بندے دیوانہ وار پروانہ وار اس کا طواف نہ کر رہے ہوں، رات ہو دن ہو۔ حاجی جب سوچتا ہے کہ یار دن میں تو بڑی رش ہے، چلو رات کے 2 بجے دیکھیں گے، رات کے 3 بجے دیکھیں گے، سبحان اللہ، جب وہ رات کے 3 بجے خانہ کعبہ کا طواف کرنے آتا ہے تو لگتا ہے اتنا ہی رش ابھی بھی رات کے 3 بجے بھی ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مقناطیسی کشش ہے جو اللہ نے خانہ کعبہ میں رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے در پر رکھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے در پر جانے والوں کی عظمت، سبحان اللہ، خانہ کعبہ کی عظمت کو سلام، لیکن مدینہ منورہ جانے والوں کو میرے رب نے سلام کہا ہے، خانہ کعبہ جانے والوں کو سلام نہیں کہا۔ بے شک خانہ کعبہ کی بڑی عظمت ہے، لیکن اللہ فرماتا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ اس کا ترجمہ سنو، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ اپنی قسمت پر ناز کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، سجدہ شکر بجا لائیں گے۔ کیا قسمت والے ہیں آپ؟ اللہ فرماتا محبوب جو تیرے دربار پر ایمان والے، ایمان شرط یہ ہے جو تیرے دربار پر ہی آ رہے ہیں لیکن ہو ایمان والے، تو مجھے رب کا سلام انہیں پہنچا دینا۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اور انہیں کہہ دے تمہارے رب نے تمہارے لیے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے۔ بھئی اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے مگر یہ آپ کا پروٹوکول ہے، یہ آپ کا اعجاز ہے، یہ آپ کی عزت افزائی ہے، یہ آپ کی قدردانی ہے کہ رب تعالیٰ آپ کو سلام پہنچا رہا ہے۔ کس کے ذریعے؟ نبی کے ذریعے۔ جب نبی کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوں گے، اللہ وہ کیفیات آپ کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ وہ دل کی روحانی کیفیت آپ کو عطا فرمائے کہ جب رسول اللہ کے روضے پر آپ حاضر ہوں، آپ اپنی قسمت پر ناز کریں کہ میں اس جگہ کھڑا ہوں جہاں 70,000 فرشتے صبح کو اور 70,000 فرشتے شام کو سلامی کے لیے آتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ آ گیا وہ دوبارہ نہیں آ سکتا، اور انسان تو پھر بار بار جاتا ہے، بار بار جاتا ہے۔ کئی مرتبہ حجی ہمارے ساتھ حاجی صاحب میں کئی مرتبہ حج، کئی مرتبہ عمرے، سبحان اللہ، یہ آپ کی ہماری قسمت ہے کہ ہم کئی مرتبہ جا رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہ قسمت تو فرشتوں کی بھی نہیں، نورانی مخلوق کی بھی نہیں ہے۔ جو ایک مرتبہ آ گیا قیامت تک دوبارہ نہیں آ سکتا، ایک ہی مرتبہ وہ طواف کر سکتا ہے، ایک ہی مرتبہ وہ روضہ رسول پر سلام عرض کر سکتا ہے، مگر یہاں تو ایک مرتبہ جانے والا بھی، بعض حاجی ایسے ہوں گے جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ وہاں کا جائیں گے، تو وہ بھی فرشتوں سے زیادہ خوش قسمت اس لیے ہے کہ فرشتے صرف ایک مرتبہ سلام عرض کرتے ہیں اور ایک ہی مرتبہ طواف کرتے ہیں، لیکن حاجی اپنے ایک ہی ٹور میں کم از کم 20 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ سلام عرض کر سکتا ہے اور 100 طواف کر سکتا ہے۔ یہ انسان کی قسمت ہے۔ میرے محترم حضرات ذرا سوچئے، یہ آپ کی قسمت ہے۔ آج آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کی، اللہ فرماتا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو نا جب ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی دیواریں تعمیر کر رہے تھے۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، جن مقامات کا اور جن جگہوں کا قرآن نے ذکر کیا ہے نا، یہاں تو ہم پڑھتے ہی ہیں کہ مقام ابراہیم ہے اور ملتزم ہے، میزاب ہے، مستجار ہے، خانہ کعبہ ہے اور صاف صفا و مروہ ہے، لیکن سبحان اللہ آپ جو جا رہے ہیں نا، اب آپ کی آنکھیں دیکھیں گی کہ جن مقامات کا قرآن نے ذکر کیا ہے وہ اپنی آپ آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اس وقت آپ کی کیا عالم ہوگا اور آپ کی کیا روحانی کیفیت ہوگی کہ جب یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو وہ لوگ کعبہ شریف نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو؟ نہیں آ رہا ہوتا، لیکن سبحان اللہ اب آپ وہاں جا رہے ہیں کہ جب کہیں گے نا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو آپ کھلی آنکھوں سے خانہ کعبہ کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ یہ آپ کی نماز کی معراج ہوگی، اور جو یہاں ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ کیفیت، وہ لمحہ کیسا ہوگا کہ اب روبرو آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بنفس نفیس سرکار کی بارگاہ میں، یہاں سے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے والے اب وہاں پڑھ رہے ہوں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔
عزیزان محترم یہ بڑی قسمت کی بات ہے، اور یہ اپنی اپنی نصیب ہے، سرکار نوازنے والے ہیں۔ میرے پاس ٹائم نہیں بن رہا، ایسے واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور کہا الصلاۃ والسلام علیک یا جدی، تو جواب آیا وعلیکم السلام یا ولدی۔ جب جواب سنا نا اپنے کانوں سے تو پھر تو مچل گئے اور مچل کر کہنے لگے یا رسول اللہ، کیونکہ آپ کی اولاد تھے، سید تھے نا، کہنے لگے یا رسول اللہ ویسے تو روحانی طور پر میں اپنی روح کو بھیجا ہی کرتا تھا، آج میں بنفس نفیس آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میرا دل چاہتا ہے آپ اپنا دست اقدس ذرا باہر تو نکالیے، میں اس کے بوسے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم نوازی فرمائی، آؤ قبر انور سے رسول اللہ کا وہ نورانی ہاتھ باہر آیا اور زمانے نے دیکھا سید احمد کبیر نے اس کے بوسے دیے۔ یہ حاضری والوں کی اپنی قسمت ہے کہ کون کس قدر محبت کے ساتھ، کس قدر لگن کے ساتھ، کس قدر ادب کے ساتھ حاضری دیتے ہیں۔ جس قدر آپ میں ادب ہوگا، جس قدر آپ میں لگن ہوگی، جس قدر آپ میں محبت ہوگی، انشاءاللہ رسول اللہ اتنا ہی آپ کو نوازیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں اتنے ہی انعامات آپ واپس لے کر لوٹیں گے۔ یہ لمحہ اور یہ ٹائم جو آپ کو ملے گا اس کو غنیمت جانیے، اس کو فالتو بازاروں میں نہ صرف کیجیے، اس کو ہوٹلوں میں بیٹھ کر گپے ہانکنے میں اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں نہ لگائیے، خبریں دیکھنے میں، پاکستانی حالات معلوم کرنے میں اس وقت کو صرف نہ کیجیے۔ پاکستانی حالات معلوم کر کے ٹینشن ہی اپنا بڑھانا ہوگا آپ کو۔ آپ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں آپ اس میں اپنے آپ کو مگن رکھیے، انشاءاللہ یہ یاد آئے گی میری بات کہ جب آپ واپس لوٹیں گے، میں وہاں بھی یہ اپنے ساتھیوں کو سمجھاتا ہوں، اپنے گروپ والوں کو، کہ دیکھو ابھی تو آپ کے پاس یہ وقت ہے کہ جب چاہا اٹھے اور طواف کے لیے نکل لیے، جب چاہا اٹھے آپ روضہ رسول کی حاضری کے لیے، لیکن جب واپسی کی بس میں آپ بیٹھ گئے نا تو اب یہ وقت نکل جائے گا، پھر آپ سوچیں بھی نا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کراؤں، میں روضہ رسول پر حاضری دے آؤں، اب آپ نہیں دے سکتے، لیکن وہاں ہوتے ہوئے آپ زیادہ تر طواف کی نعمت سے آپ سرفراز ہوئیے، کیونکہ یہی وہ نعمت ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی، یہی وہ عبادت ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید آپ یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل آپ یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ دیگر عبادات یہاں بھی کر سکتے ہیں، مگر طواف ایک ایسی عبادت ہے جو کہیں دنیا میں نہیں ہو سکتی، وہ وہیں ہو سکتی ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ طواف کیجیے۔ دوستان محترم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اب تعمیر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اے ابراہیم بلانا لوگوں کو حج کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک کسے بلاؤں، یہاں تو کوئی انسان ہی نہیں، یہاں تو کوئی جانور تک نہیں۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے، تیری آواز کو ماؤں کے رحموں اور باپوں کے اسلام تک پہنچا دینا میرا کام ہے۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں کو بلا حج کے لیے۔ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، لوگوں آؤ اس گھر کا طواف کرو۔ ہم وہاں نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام کی آواز ہماری ماؤں کے رحموں میں پہنچی، ہمارے باپوں کے اسلام میں پہنچی، اور جس روح نے، حدیث میں آتا ہے جس روح نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا ہوگا اور جتنی مرتبہ کہا ہوگا اتنی مرتبہ وہ حاضری دے گا۔ ابھی تک ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ہماری روح بھی انہی خوش نصیب روحوں میں شامل تھی کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا تھا۔ اللہ اکبر، آج آپ کو پتہ چلا، اور اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ آپ کی روح انہی روحوں میں شامل تھی کہ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا تھا۔ یہ وہ خوش نصیبی ہے، اللہ نے کروڑہا لوگوں میں سے آپ کو چنا ہے، آپ کو۔ اب اگر ہر سیکھے وغیرہ وہاں بے سلیقگی کے ساتھ لاپرواہی کے ساتھ جا اترے تو پھر میاں آپ نے قدر نہیں کی اللہ کے اس انعام کی۔ لوگ پیسے لیے ہاتھوں میں گھوم رہے ہیں کہ کوئی ہمیں بہانہ مل جائے، کوئی ذریعہ بن جائے کہ ہم بھی حاضری دے سکیں، ہمارا بھی حاجیوں میں نام آ جائے، لیکن نہیں، ان کا نصیب اس سال نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے اپنا مہمان بنانے کے لیے منتخب فرما لیا اور آپ اس کے مہمان بن رہے ہیں جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، جس کے ہاتھ دیتے دیتے تھکتے ہی نہیں ہے۔ یہ وہ شہنشاہ کی بارگاہ میں
کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں جو اپنے مہمانوں کو ایسا نوازتا ہے کہ عبادت آپ کم کریں گے اللہ اس کا انعام زیادہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ بتاؤ مجھے دنیا میں کوئی جگہ ہے جہاں آپ ایک نفل پڑھیں؟ ہاں رمضان المبارک میں آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ نفل پڑھو تو فرض کا ثواب، فرض پڑھو تو 70 فرائض کا ثواب ملے گا، مگر میاں یہاں تو 70 کی بات نہیں ہے، یہاں 100 کی بات نہیں ہے، یہاں 200 کی بات نہیں ہے، یہاں 1000 کی بھی بات نہیں ہے، یہاں 2000 کی بھی بات نہیں، یہاں 10,000 کی بھی بات نہیں ہے، یہاں 50,000 کی بھی بات نہیں ہے۔ سنو اور دل کے کانوں سے سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خانہ کعبہ یعنی مطاف میں حرم میں جو نیکی کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا صلہ 1,00,000 نیکیوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ اب آپ کو کیسا میرا رب نواز رہا ہے؟ ایسی ہوگی کہیں آپ کی مہمان نوازی؟ آج دنیا کی مہمان نوازی پر ہم بڑے پھولتے ہیں۔ کسی کو صدر اپنا مہمان بنانے کے لیے دعوت نامہ بھیج دے، کوئی بندہ بھیج دے، وزیر اعظم صاحب کی طرف سے دعوت آ جائے، کسی اور کمشنر کی طرف سے، MPA کی طرف سے دعوت آ جائے، وہ صاحب بندہ بھولے نہیں سماتا، لوگوں کو بتاتا پھرتا، دیکھو میری اہمیت دیکھو، مجھے صدر نے بلایا، مجھے وزیر اعظم نے دعوت دی ہے، مجھے فلاں بڑے آدمی نے بلایا۔ میں کہتا ہوں ایسی مہمانداریاں آپ کی جوتے کی نوک پر قربان ہے۔ آپ کو کسی دنیا دار نے نہیں بلایا، آپ کو اس کائنات کے رب احکم الحاکمین نے بلایا ہے، آپ اس کے مہمان ہونے جا رہے ہیں۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اب اگر پھر بھی آپ وہاں کے ادب آداب نہ سیکھ کے جائیں، اپنا سینہ مدینہ نہ بنا کر جائیں، تو یہ آپ کی بے حسی ہے، یہ آپ کی لاپرواہی ہے، یہ آپ کی بد نصیبی ہے۔ اگر آج کسی کو وزیر اعظم صاحب بلوا لیں کسی میٹنگ میں تو نئی واسکٹ بنوائیں گے اور بڑا تیاری کریں گے، وہاں جا رہے ہیں وزیر اعظم صاحب نے بلوایا تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلوایا، لہٰذا حج سیکھ کر جائیں، اس کے مناسک سیکھ کر جائیں۔ یہ تو وہ عبادت ہے جو زندگی میں ایک آدھ مرتبہ، نماز ہم روزانہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر میں نمازیوں سے پوچھوں بتاؤ نماز کی شرائط کتنی ہے، بتاؤ نماز کے اراکین کتنے ہیں، اس میں واجبات کتنے ہیں، اس میں سنن کتنے ہیں، اچھے سے اچھا نمازی نہیں بتا سکے گا۔ تو جو روزانہ ہم عبادت کر رہے ہیں سوائے علماء کرام کے یا مطالعہ رکھنے والے بندوں کے، تو جو عبادت ہم روزانہ کر رہے ہیں اس کا طریقہ ہم نہیں بتا سکتے، تو ہے ہی جو زندگی میں ایک آدھ مرتبہ حج عمرہ، تو پھر اس کو تو ہمیں سیکھ کر جانا چاہیے نا۔ تو لہٰذا یاد رکھو، بس یہیں سے ہم اپنی گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ یہ میری گفتگو تھی آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ لوگوں اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا مہمان بنایا ہے۔ ویسے تو میں ابھی اور اس پر مزید گفتگو کر سکتا ہوں، یہ 5 نشستوں میں ہماری گفتگو ہوا کرتی تھی۔ کچھ معاملات میں نے سن لیا، تو یہ جو نشست ہوتی تھی نا، یہ 5-6 نشستوں پر یہ تربیت ہوا کرتی تھی، لیکن اب برا ہو کرونا کا اللہ کا عذاب بن کر جو آیا، غیر مسلموں کی سازشوں سے مسلمانوں کے لیے مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے، خانہ کعبہ کا طواف بند ہو گیا ہمارے لیے، روضہ رسول کے دروازے بند ہو گئے، یہ عذاب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دن دور کیے، پھر سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ لہذا وہ جو 5-6 نشستوں میں ہم جو چیز بتاتے تھے، آج کوشش کریں گے وہ ساری کی ساری آپ کو اسی ایک نشست میں بتائی جائے، اسی ایک نشست۔ لہذا گھر سے لے کر بیت اللہ تک، بیت اللہ سے لے کر مینا تک، مینا سے لے کر عرفات تک، عرفات سے لے کر جمرات تک، اور جمرات سے لے کر واپسی گھر تک، انشاءاللہ یہ ساری باتیں گفتگو جو ہے وہ آپ مختصراً سنیں گے۔ پھر بھی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت ساری باتیں مجھے قصداً چھوڑنی پڑیں گی وقت کی قلت کے پیش نظر۔ ماشاءاللہ آپ جب حج پر جا رہے ہیں تو آپ نے پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کون سا حج کرنا ہے، کون سا حج کرنا ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ جس حج کی آپ نیت کریں گے نا وہی احکام آپ پر لاگو ہو جائیں گے، کیونکہ حج قران کے مسائل جدا ہیں، حج تمتع کے مسائل علیحدہ اور حج افراد کے مسائل علیحدہ۔ حج کی 3 قسمیں، سب سے افضل جو حج کی قسم ہے وہ حج قران ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا، کیونکہ موقع آپ کو ایک ہی ملا، 10 ہجری میں یہ حج فرض ہوا ہے،
اور 11 میں آپ کا وصال ہو گیا، 9 میں فرض ہوا اور 10 میں آپ نے ایک حج کیا ہے، ایک حج۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا، وہ حج قران تھا اور وہ سب سے افضل ہے، لیکن وہ سب سے مشکل بھی ہے۔ احرام کی پابندیاں آخر تک رہتی ہیں۔ قران کا جو معنی ہے وہ ہے ملانے کے، تمتع کا معنی ہے فائدہ اٹھانے کے، اور افراد کا معنی ہے تنہا کرنے کے، تنہا علیحدہ کرنے کے۔ پاکستان کی جو اکثریت ہے وہ تمتع کرتی ہے اور وہ آسان ہے، اس لیے میں آپ کو صرف تمتع کے مسائل بتا رہا ہوں۔ جسے حج قران کرنا ہے، جسے حج افراد کرنا ہے یا حج بدل کرنا ہے، وہ علیحدہ سے مجھ سے یہ مسائل پوچھ سکتا ہے۔ میں نے نمبر بھی اپنا نوٹ کرایا ہوا ہے، باہر اشتہار پر بھی لکھا ہوا ہے، اور شہر کا ہی ہوں، بلال مسجد جامع بلال مسجد عثمان آباد گوشالہ، وہاں میں رہتا ہوں، اور یہ حاجیوں کی خدمت کو میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ یہ پوری کمیٹی فی سبیل اللہ، اس کا آپ یہ نہ سمجھیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں وظیفہ مل رہا ہے، وظیفہ کا مل رہا ہے، نہیں نہیں، اس سمے اس پوری کمیٹی کو کوئی وظیفہ نہیں ملتا، ہم صرف آپ کی دعائیں لینے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اور بالکل ہمیں اس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ فون آتے ہیں، مولوی صاحب میں آپ کے لیے طواف کر رہا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں میں آپ کے لیے عمرہ کر رہا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں ہم روضہ رسول پر آپ کی طرف سے سلام پہ۔ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ سبحان اللہ، اس خدمت میں اللہ نے جو مجھے لگا دیا، ہمیں لگا دیا، تو ہماری طرف سے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہماری طرف سے طواف ہو رہا، سبحان اللہ۔ تو یہی ہمارے لیے صلہ ہے، آپ کی دعائیں چاہیے۔ آپ گھر سے نکلیں، 2 نفل پڑھ، احرام ساتھ لے لیں۔ ایک 2 قسم کے بیگ ہوتے ہیں، ایک ہینڈ کیری ہوتا ہے اور ایک لگیج ہوتا ہے۔ لگیج پر وہ جو پٹے پر آپ کا سامان جائے گا، جس بکس میں، جس اٹیچی کیس میں، اس میں آپ نے وہ سامان رکھنا ہے جو وہاں استعمال ہوگا، لیکن احرام اور چپلیں، وہ جو 2 بندی کی ہوائی چپل جسے کہتے ہیں، وہ آپ نے ہینڈ کیری میں رکھ لینی ہے، اور ضروری جو آپ کا سامان ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں پاسپورٹ وغیرہ، کاغذات وغیرہ، یہ چیزیں اور پیسہ وغیرہ، یہ آپ اپنے پاس رکھیے۔ جس سے معافی تلافی کرنی ہے، جس سے دعائیں لینی ہے، سمجھے آپ؟ 2 جملے، جس سے معافی تلافی کرنی اور جس سے دعائیں لینی، خصوصاً والدین کی دعائیں، اپنے بزرگوں کو دعائیں لے کر چلیں، انشاءاللہ قدم قدم پر کام آئیں گے۔ والدین تو اتنی عظمت والے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حج پیسوں سے ہوتا ہے، یہ پیسوں کا حج نہ جانے قبول ہو یا نہ ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بار ہمیں بتائی کہ جس نے اپنے والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھ لیا، اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ مقبول حج کا ثواب، جس نے اپنے والدین کو صرف دیکھ لیا۔ تو اب بتاؤ، دیکھنے کا یہ ثواب ہے تو پھر پاؤں دبانے کا کتنا ثواب ہے، ان کی خدمت کرنے کا۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ بہت خوش نصیب ہے۔ یہ نہیں دوستوں میں جا رہا ہے، والدین کو چھوڑ دیا، دوستوں کا کام، دوستوں میں جانا، میٹنگ اور سیر تفریح ضروری ہے، والدہ بلا رہی ہے، میں آ جاؤں گا ذرا تھوڑی دیر کام سے، نہ پہلے وقت سرکار فرماتے ہیں کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی، میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی خدمت میں جاتا۔ اللہ اکبر، یہ ہے والدین کا درجہ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر کوئی 100 مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھے تو کیا 100 حجوں کا ثواب ملے گا؟ سرکار نے فرمایا تمہارے اخلاص میں کمی ہوتی ہے، ہو سکتی ہے رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، یعنی 100 مرتبہ بھی اگر کوئی والدین کے چہرے کو دیکھے نا تو اسے 100 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا۔ تو والدین کی دعائیں بھی دی، اللہ نے یہ آپ کو دل دکھائے، سبحان اللہ۔ اب آپ سفر کے لیے نکل گئے، ایئرپورٹ پر پہنچ گئے، بہت مختصر کر رہا ہوں، ایئرپورٹ پر پہنچے، وہاں آپ نے نفل پڑھی، ابھی نیت نہیں کریں گے، جو حج کرنا اس کی نیت کریں، تمتع کرنا ہے، اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اگر اور عربی میں نہ آئے اردو میں کر لیں، اے اللہ میں نے عمرے کی نیت، یہ تمتع والے پہلے عمرہ کرتے ہیں، حج کی نیت نہیں کرتے۔ یہ اس لیے زور دے کر بتا رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں تو یہ ہے نا کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں، اگر وہاں حج کی نیت کر لی تو پھر آپ کو حج ہی کرنا ہے اور احرام آپ نہیں
کھولنا ہے جب تک کہ پورا حج نہیں ہو جائے، آپ کی قربانی نہیں ہو جائے، آپ کا یہ حلق نہیں ہو جائے، تو یہ پورا مہینہ آپ کو پھر احرام سے رہنا پڑے گا۔ اس لیے تمتع میں یہ سہولت ہے کہ آپ عمرہ کریں، عمرہ کرنے کے بعد آپ کا احرام کھل جائے گا، پھر عام کپڑوں میں، پھر آپ پر کوئی پابندی نہیں، خوشبو لگائیں، آپ کپڑے پہنیں، آپ بال کٹوائیں، کوئی پابندی نہیں، بیچ میں عمرے کریں، کوئی پابندی نہیں۔ تو اس لیے آپ نے تمتع کرنے والی ذہن میں رکھیں، پہلے عمرے کی نیت کرنی، حج کی نہیں کرنی۔ خواتین کو اپنے سمجھائیں، خواتین کو نہیں پتہ ہوتا اتنا، مردوں کو نہیں پتہ ہوتا، عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو اس لیے تمتع میں پہلے عمرہ ہوتا ہے، پھر جب حج کے دن آتے ہیں تو پھر 7 ذی الحج کو حج کا احرام باندھا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے 8 کو مینا میں پہنچنا ہے۔ تو میں ترتیب وار مختصرا عرض کر رہا ہوں، اس کو غور سے سماعت فرمائیں۔ آپ نے ایئرپورٹ پر نفل پڑھنے، جتنے گورنمنٹ سے حاجی جا رہے ہیں سب کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے، سب کی ڈائریکٹ۔ اسٹے والوں کے لیے علیحدہ مسئلہ ہے، جو جن کی فلائٹ اسٹے پرائیویٹ والے اسٹے کر کے لے جاتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے کہ احرام بیچ میں باندھیں گے، جہاں آپ کا اسٹے ہوگا، دبئی میں، بحرین میں، جہاں بھی آپ کا اسٹے ہوگا وہاں پہ احرام باندھیں۔ لیکن جو گورنمنٹ سے جا رہے ہیں ان کو یہ سہولت ہے کہ گورنمنٹ آپ کو ڈائریکٹ لے جا رہی ہے، ڈائریکٹ جدہ۔ اب جدے میں بھی 2 مسئلے ہیں، بعضوں کی فلائٹ جدے سے مدینے جا رہی ہے دوبارہ، انہیں جدے سے مدینے لے جا رہے ہیں، تو اب انہوں نے بھی احرام کراچی ایئرپورٹ سے نہیں باندھنا ہے۔ یہ بڑا مسئلہ اہم ہے، اس کو سن لیں۔ اگر آپ نے احرام باندھ لیا اور نیت کر لی، آپ محرم ہو گئے، آپ پر 8 پابندیاں لگ گئیں، 8 پابندیاں، جن میں یہ پابندیاں ہیں بھائی ناخن نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، اور صاحب بال نہیں کاٹ سکتے، عورت میاں بیوی کے معاملات نہیں ہو سکتے، جھو نہیں مار سکتے، شکار نہیں کر سکتے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، یہ اتنی ساری پابندیاں آپ میں لگ جائیں گی۔ جب آپ کو وہاں جا کر یہ پتہ چلا کہ ہمیں تو اب جدے سے مدینے جانا ہے، تو بولو کیا کرو گے؟ وہ احرام ہے، آپ کو احرام ہے، تو آپ پر احرام کی پابندیاں طویل ہو جائیں گی، اور اس کو بڑا مشکل سے لوگ سنبھالتے ہیں۔ بعض لوگ اتنی غلطیاں کرتے ہیں اور انہیں علم بھی نہیں ہوتا کہ ان پر کتنے دم آ رہے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل جائے نا تو یقین کرو ان کا دم نکل جائے، اتنے دم ان پر آ جاتے ہیں بات پر۔ لہٰذا پوری معلومات کہ اس میں کتنے فرض ہیں، کتنے واجبات ہیں، واجب کے ترک ہونے پر دم لازم آتا ہے، یا فرض کے مقدم یا مؤخر ہونے پر فرض آتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے نماز میں کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات۔ سجدہ فرض ہے، رکوع فرض ہے، قیام فرض ہے۔ اگر کوئی سجدہ ہی چھوڑ دے تو کتنے ہی وہ سجدہ سہو کرتا رہے، قیام چھوڑ دے کتنے ہی سجدہ سہو کرتا رہے، رکوع چھوڑ دے کتنے ہی سجدہ سہو کرتا رہے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں واجب کے چھوٹنے پر سجدہ سہو ہے۔ اسی طرح حج میں اگر کوئی فرض ہی چھوڑ دیتا ہے تو وہ کتنے ہی دم دے دے اس کا حج نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی طواف زیارہ ہی چھوڑ دے، کوئی وقوف عرفات ہی چھوڑ دے، تو اس کو دم دینے کا فائدہ کیا؟ اس کا حج نہیں ہوگا۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ اس میں فرائض اور واجبات کو یاد کر لیں پکے۔ جب آپ نے یہاں سے نیت کر لی اور یہ معلوم کر لیں کہ آپ کی فلائٹ مدینے تو نہیں جا رہی، اگر مدینے جا رہی ہے تو اب آپ نے نیت نہیں کرنی ہے، نہ احرام باندھنا، اب تو آپ مدینے جائیں گے۔ یہی تو آقا کے دربار میں حاضری کی سہولت ہے کہ وہاں کوئی مکے جیسی پابندی نہیں کہ لباس بدلو، خوشبو نہ لگاؤ، ناخن نہ کاٹو، بال نہ کاٹو، فلاں کام نہ کرو، فلاں کام نہ کرو۔ نہیں، یہ رحمت والے نبی کا دربار ہے، یہاں آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے، محسوس کریں گے کہ جب آپ مدینے منورہ کی طرف جا رہے ہوں گے، وہاں کی جب پہاڑیاں نظر آئیں گی، وہاں کے جب درخت کھجور کے نظر آئیں گے جو ہل ہل کر حاجیوں آنے والوں کا استقبال کر رہے ہوں گے، اور جب آپ سبحان اللہ، یہ ٹائم نہیں ورنہ مدینہ منورہ کی حاضری کا ایک علیحدہ پورا چیپٹر باب ہے ہمارے پاس، جو ہم تقریر میں ان کا ذوق و شوق پڑھانے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ جب آپ جدے پہنچ گئے، یہاں آپ اگر مکے جا رہے ہیں تو نیت کر لیں۔ نیت کب کریں گے؟ جب جہاز میں بیٹھ جائیں، جہاز اڑنے لگے، جب آپ نیت کر لیں اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یا اللہ میں نے عمرے کی نیت کی، اس کو میرے لیے آسان فرما دے اور قبول فرما لے۔ یہ دعا میں جو آسانی کے الفاظ ہیں نا،
یہ خود بتا رہے ہیں کہ کچھ مشکلات تو ہیں نا جس کے لیے آسانی کی دعا کی جا رہی، اور اس دفعہ تو آپ کا نصیب ہے۔ بلکہ میں کہوں میں اس کو اس تناسب میں دیکھوں گا کہ آپ کے اجر و ثواب کو بڑھانے کے لیے اور پابندیاں لگ گئی ہیں اس دفعہ، بہت پابندیاں۔ خانہ کعبہ کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ ملتزم پر نہیں جا سکتے۔ وہ جو حاجی حضرات سینہ لگا کر اور رخسار لگا کر وہاں روتے تھے، بلکتے تھے، تڑپتے تھے، اب وہ آپ اس سے محروم رہیں گے۔ آپ خانہ کعبہ کو چھو نہیں سکتے، آپ حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکتے، یہ پابندی ہے۔ پھر راستے اتنے لمبے لمبے کر دیے کہ چلنے کی جتنی پریکٹس آپ سے ہو سکتی ہے، جتنا پیدل چل سکتے چلیے، آپ پیدل چلنے کی عادت ڈالیے، وہاں اتنا پیدل چلنا پڑے گا، اتنا پیدل چلنا پڑے گا کہ آپ کے تصور میں ملے گی۔ لہذا ان باتوں کو ذہن میں رکھیں، یہ آپ کا اجر، آپ کے اجر کو بڑھانے کے لیے یہ معاملات ہیں۔ اگر اس کو اس طرح سوچیں گے تو آپ کو صبر آ جائے گا، اور اگر دوسرے انداز سے سوچیں گے تو پھر بے صبری کا مزہ ہے، کیا فائدہ ہوا آنے کا، یار اس سال نہیں آتا تو اچھا تھا، تو یہ ناشکری ہے۔ بعد آدمی اس طرح بھی کہیں گے اتنی پابندیاں، آئندہ سال آ جاتا ہے، اور تجھے پتہ ہے آئندہ سال زندہ رہے گا نہیں۔ جس سال میں رب نے بلا لیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، ان پابندیوں کو نہ دیکھو، ایک پیسے کو بھی نہ دیکھو، جو اللہ نے آپ پر انعام کیا ہے نا اس انعام کو دیکھا جائے، اور آپ کے پیسے اور ان پابندیوں کو دیکھا جائے تو یہ ہیچ ہے، وہ انعام بہت بڑا ہے جو اللہ نے آپ پر فرما دیا ہے۔ اس لیے اب آپ نے تمتع کی نیت کرنی تھی، جہاد میں بیٹھ گئے، اب آپ پر پابندیاں لاگو ہو گئی، اب آپ سر نہیں ڈھانپ سکتے، عورت کو سر ڈھانپنا ہے۔ خاتون جو خاتون محرمہ ہے اس کا احرام یہی کپڑے ہیں جو اس نے پہنے ہوئے ہیں، رنگین ہے یا سفید ہے یا ریشمی ہے یا سوتی ہیں، جو بھی ہیں اس کا وہی احرام ہے۔ سر بھی اسے ڈھانپنا ہے۔ یہ جو رومال سر پہ دیتی ہیں یہ اصل میں بالوں کو چھپانے کے لیے ہے۔ جو خدا آپ کو حج کے موقع پر ننگے سر دیکھنا پسند نہیں فرماتا، وہ آپ کو عام حالات میں ننگے سر دیکھنا کیسے پسند فرمائے گا؟ یہ ہماری خواتین سوچیں اس بات کو کہ اللہ نے آپ کے پردے کا کتنا خیال کیا کہ آپ کو وہ لباس پہننے کا حکم نہیں ہے جو مردوں کو پہننے کا ہے، ورنہ آپ کا جسم عیاں ہوتا۔ تو یہ جو نیم بڑھ ہے نا حالت میں عورتیں خواتین پھرتی ہیں، انہیں سوچنا چاہیے۔ دوستان کرام اور جاج کرام، جب آپ یہ پابندیاں آپ کے اوپر لازم ہو گئیں تو نہ خوشبو لگا سکتے، نہ بال کاٹ سکتے، نہ کپڑا لے سکتے منہ پر سر پر۔ اب آپ جدہ پہنچ گئے اور جدہ سے جو بھی وہاں کی فارمیلٹی ہے وہ پوری کی، اور پھر آگے اب آپ اپنی قسمت پر ناز کریں کہ اب آپ اس سرزمین میں داخل ہو رہے ہیں جو اسلام کا مرکز ہے، جہاں سے اسلام طلوع ہوا، اسلام کا سورج طلوع ہوا۔ آپ جدے سے اب مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں۔ حدود حرم میں داخل ہوتے ہی آپ کی جو دل کی کیفیات ہوگی نا وہ یہ ہوں گی کہ میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا، مجھ سے قرب حرم کے تصور سے اب آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہوں گی۔ جیسے ہی آپ خانہ کعبہ پہنچے، وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں، جلال ربانی کے احترام میں اپنی نگاہیں گردن نیچی کر لیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے بوسے اس سرزمین میں نہیں ہیں۔ آپ اس سرزمین میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ! کبھی سوچنا اور اس بات کا جواب اپنے دل سے لینا کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم وہاں قدم رکھیں جہاں میرے آقا کے قدم لگے؟ کیا ہم وہاں قدم رکھیں؟ ارے سر کا موقع ہے، وہ جانے دو، کہاں جا رہا ہے، ذرا ہوش تو کر۔ اگر ہمارے بس میں ہونا اللہ کی قسم ہم سر کے بل چلیں، جہاں سرکار کے قدم لگے، جہاں صحابہ کے قدم لگے، جہاں غوث و قطب اور ابدال نے طواف کیا، جہاں نبیوں نے طواف کیا، وہاں ہم ادب والے لوگ ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں جتنا آپ میں ادب ہوگا اتنے ہی آپ اللہ کی رحمتیں لے کر لوٹیں گے۔ حضرات محترم، آپ جب یہ سوچیں گے نا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ میں کہاں طواف کر رہا ہوں۔ آپ ہوٹل جائیں، اطمینان سے وہاں اگر تھکے ماندے ہیں تو بے شک آرام کریں، کھانا وانا کھائیں، اس کے بعد آپ جو ہے اب خانہ کعبہ کی طرف آئیں، کیونکہ اب آپ نے اپنا عمرہ ادا کرنا ہے۔ یہ پابندی تاکہ آپ پر احرام کی پابندی ختم ہو۔
اب لرزتی ٹانگوں کے ساتھ، کانپتے جسم کے ساتھ اور شرمندہ آنکھوں کے ساتھ، بھیگتی آنکھوں کے ساتھ اب آپ آگے جیسے بڑھتے جا رہے ہیں، اب جیسے ہی خانہ کعبہ سامنے آنے لگا، پہلی نظر پڑتے ہی جو آپ دعا کریں گے وہ دعا آپ کی قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اب اس پہلی دعا کو آپ محدود نہ کریں کسی ایک دعا میں، ویسے تو کوئی سی بھی آپ کی جو ضروری دعا وہ کریں، لیکن میرا مشورہ یہ کہ آپ خانہ کعبہ پر جیسے پہلی نظر پڑے تو آپ یہ دعا کریں، یا اللہ جو میں دعا کروں وہ قبول ہو جائے۔ ایک دعا میں اپنے آپ کو کیوں محدود کرتے ہیں؟ حضرات محترم جو بار بار جا رہے ہیں، میں ان کی دل کی بات نہیں کر رہا، انہیں تو نقشہ معلوم ہے۔ ہمارے شریف عباسی صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، ہر سال ہی خوش قسمتی ہے، یہ ہمارے حاجی شمشاد صاحب ہیں اور دیگر حجاج، یہ خوش قسمت لوگ ہیں، ان کی روحوں نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ لبیک کہا ہے، لیکن میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، ان کی دل کی کیفیت جو ہے نا، سبحان اللہ، وہ مجھے اندازہ ہے کہ ان کے ذہن میں عجیب سا نقشہ ہے، جیسے ہی وہ خانہ کعبہ کا قریب جاتے جا رہے ہیں، اب ان کی جو منتظر آنکھیں ہیں نا وہ اس انتظار میں کہ دیکھو تو صحیح وہ خانہ کعبہ جس کو میں نے خوابوں میں دیکھا ہے، جس کو میں نے تصویروں میں دیکھا ہے، اور وہ خانہ کعبہ جس کو بن دیکھے کہتا تھا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، دیکھو تو صحیح وہ خانہ کعبہ۔ جیسے ہی آپ کی نگاہ خانہ کعبہ کی طرف پڑے گی نا، اللہ کی قسم اللہ یہ کیفیت آپ کو عطا فرما دے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، برسات کا موسم بھی پیش کر رہی ہوں گی، برابر میں حاجی سینئر حاجی پوچھے گا حاجی کیا ہوا، کیوں روتا ہے، آپ کہیں گے مجھے کچھ پتا نہیں، بس اتنا جانتا ہوں برسوں کی تمنا بر آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کا دیدار کرا دیا۔ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے۔ حضرات محترم جیسے ہی آپ خانہ کعبہ کے قریب آ رہے ہیں، اب آپ احرام میں ہیں، اب آپ کو طواف کرنا ہے، ذہن میں رہے، یاد کر لیں، لوہے قلم پر لکھ لیں، یہ موٹے موٹے مسائل تو آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ عمرے میں 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں۔ ایک فرض آپ نے ادا کر لیا، احرام، نیت تلبیہ، جب آپ نے احرام باندھا، نیت کی، نیت کرتے ہی آپ نے تلبیہ پڑھنا، وہ تلبیہ جو ابھی حاجی صاحب نے پڑھوایا نا وہ تو یاد ہے نا، وہ تو ترانہ ہوگا نا آپ کا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اس کی فضیلت سن لیں، جب حاجی تلبیہ کہتا ہے تو قریب و قریب کے قرب و جوار کے جتنے پتھر، جتنے درخت ہوتے ہیں، سب آپ کے ساتھ تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحان، تلبیہ آپ نے نیت کے بعد پڑھ لیا، یہ پہلا فرض آپ کا ادا ہو گیا۔ عورتوں کو آہستہ آواز میں تلبیہ پڑھنا ہے، مردوں کو زور سے پڑھنا ہے۔ پھر میں اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، آج پتہ نہیں آج وہ آئی ہیں نہیں آئی ہیں، آئی ہیں، چلے میں ان کی توجہ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو خدا اپنے ذکر میں آپ کی آواز بلند پسند نہیں کرتا تو وہ گانے میں آپ کی آواز کیسے پسند فرمائے گا؟ یہ جو خواتین آواز سے، یہ گانے میں تو کہتا ہوں میلاد بھی جائز نہیں ہے، خواتین جو بلند آواز سے مائک پر میلاد پڑھتی ہیں یہ بھی جائز نہیں، عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ تو لہذا سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پردے کی کیسی حفاظت کی، آپ کی عصمت کی کیسی حفاظت کی۔ آہستہ آواز سے اور مرد حضرات بلند آواز سے تلبیہ، یہ پہلا فرض عمرے کا۔ دوسرا فرض ابھی آپ ادا کرنے جا رہے ہیں وہ ہے طواف۔ جب آپ خانہ کعبہ کے قریب آ گئے، اب آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ یہ جو احرام کی چادر ہے اس کو سیدھے کاندھے سے، سیدھے بغل سے نکال کر اور یہ الٹے کاندھے پر، بائیں کاندھے پر ڈال لینا ہے۔ یہ جو ہمارا دایاں سیدھا کندھا ہے یہ خالی رہے گا، اس کو ہم استباء کہتے ہیں، استباء۔ اور یہ استباء صرف طواف کے 7 چکروں میں ہوگا۔ جیسے ہی آپ نے طواف کر لیا، آپ نے یہ استباء ختم کر دینا اور یہ چادر اپنی واپس اپنے کندھے پر لے لی۔ بعض لا علم لوگ جنہیں پتہ نہیں ہوتا، حکمران تو ہمیں دین اسلام سکھا رہے ہوتے ہیں نا، آج کل کے حکمران، پہلے کے حکمران کچھ اور تھے۔ امام مالک کے پاس ہارون رشید اپنے بچے کو مامون رشید کو پڑھنے بھیجے، اور آج کے حکمران جو ہے وہ علماء کو کہتے ہیں انہیں دین نہیں آتا، دین سمجھا ہی نہیں انہوں نے، دین ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں جنہوں ہم نے زندگی لگائی ہے دین پڑھنے میں، اور ہمارے حکمران علماء کو ہی دین سکھا رہے ہیں۔
تو میرے دوستوں وہ تو دیکھ لیا ابھی ہم نے حال، ہمارے حکمران گئے تھے نا تو یہ کندھا ہر وقت ہی خالی تھا، تو کندھا آپ نے ڈھک لینا، جیسے ہی آپ 7 چکر کر لیں۔ نماز اگر یہ کندھا کھلے ہوئے پڑھیں گے تو یہ آپ کی مکروہ ہوگی نماز، یہ نماز آپ کی، یہ حاجی صاحب کو دیکھ لیں گے، یہ اس کو، یہ عام حالت ہے اور یہ ہمیں طواف کے دوران اس حالت میں رہنا ہے، یہ کندھا ہمارا خالی رہے گا یعنی کھلا رہے گا، یہ حالت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ لباس بھی وہ ہے، حالانکہ حاجی کہتا ہے یا اللہ یہ کپڑے میرے بڑے قیمتی ہیں، بڑے مہنگے کپڑے ہیں، یا اللہ انہیں کیوں اتاروں؟ اللہ فرماتا ہے نا مجھے تمہارے قیمتی کپڑوں کا کرنا کیا ہے، میں تو تمہیں اسی لباس میں دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے اسماعیل ذبی اور ابراہیم خلیل اللہ نے اور میرے محبوب کریم نے پہنا، وہ لباس میں، یہ لباس اللہ کو بڑا پسند ہے، تو اس لباس میں آپ نے رہنا ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف جب آپ نے اس حالت میں کیا، یہ نیچے کا تیمن ماننے کا طریقہ ہے، یہ اس میں بھی بڑے لوگ ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں جی کہ یہ تیمن نکالنا ہوتا، تو یہ آپ دیکھ لیں یہ تیمتیں، یہ 3 تے اس کی یہ اس طرح، اور اس کے اوپر بیلٹ باندھ لیں، اسے الٹ لیں، آپ کا بیٹ بھی چھوٹ جائے گا، لیکن بیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی آپ بالکل قریب بیٹھے ہیں، صحیح نہیں، بالکل، اب اس سے کیا ہوگا کہ یہ سطر نہیں کھلے گا، عام طریقے سے لپیٹ، یہ پاؤں جو ہے نا چوڑا کر اگر آپ نے احرام باندھا تو چلنے میں آپ کو آسانی ہوگی، یہ ہے اس کی حکمت۔ چلیے اب آپ نے جب خانہ کعبہ کے قریب آئے، اچھا یہ بتائیے بات سمجھ میں آ رہی ہے یا کوئی مائک کی کوئی پرابلم ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک۔ تو اب آپ جو ہے نا جب خانہ کعبہ کے قریب آ گئے، اب آپ نے عمرے کا دوسرا فرض ادا کرنا ہے، وہ ہے طواف۔ طواف کے لیے آپ نے یہ استوا کر لیا جیسا ابھی بتایا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، خانہ کعبہ کے قریب چلے جائیں، یہ دور ہی کرنا ہے، یہ قریب ہو کر نہیں کر سکیں گے کیونکہ رش ہوتا ہے۔ اب آپ بالکل حجر اسود کے قریب آتے جا رہے ہیں، کیونکہ طواف کا جو چکر شروع ہوتا ہے وہ حجر اسود سے، یعنی رکن اسود، خانہ کعبہ کے 4 کونے، رکن اسود، رکن عراقی، رکن شامی اور رکن یمانی، یہ 4 کونے ہیں، تو رکن اسود سے ہم نے اس طواف کو شروع کرنا ہے۔ طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک حاجی صاحب تھے اور وہ صاحب گئے اور جلدی سے کر کے آ گئے، میں نے کہا حاجی صاحب آپ نے طواف کرا ہے؟ کہاں طواف کرا ہے؟ میں مان ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ کیا کیا، انہوں نے 1 چکر لگا کر، خانہ کعبہ کا 1 چکر لگا کر وہ سمجھے طواف ہو گیا۔ 7 چکروں کو طواف کہا جاتا ہے، 7 چکروں کو۔ اور یہ یاد رکھو لوگوں کو دیے ہوئے چکر خانہ کعبہ کے گرد چکر کاٹنے سے معاف نہیں ہوتے، یہ جملہ میرا اگر سمجھ رہے ہیں آپ، لوگوں کو دیے ہوئے چکر خانہ کعبہ کے چکر کاٹنے سے معاف نہیں ہوتے، وہ تو لوگوں سے معاف کرانے پڑیں گے۔ اس لیے حاجی کو چاہیے کسی کا حق ہے تو دے کر جائے، کسی کا مال دبایا دے کر جائے، یہ نہیں کہ کتنی ناانصافیاں کی ہوں، کتنے ظلم کی ہوں، کتنوں کو پریشان کیا ہو، وہاں جا کے معاف کرا لیں گے، کیونکہ مولویوں سے سنا ہے کہ ایسا ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ وہ تو جب ہوگا نا جب آپ سارے حقوق ادا کر دیں گے، ایسا نہیں کہ صاحب آپ شراب بھی پیے اور پھر بھی معاف ہو جائے، جوا بھی کہہ لیں معاف ہو جائے، اور آپ لوگوں کے مال بھی قسم کریں پھر بھی آپ کو وہ جو ہے نا نہیں۔ خانہ کعبہ بے شک آپ کو حج ایسا کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، لیکن بندہ خود تو چاہے نا کہ میں ایسا بنوں، تو اس کے لیے تو یہی ہے کہ آج سے ہی، کل سے نہیں بلکہ آج سے پکے نمازی بن جائے، اس شکریہ میں کہ میرے رب نے مجھے اپنا مہمان بنا لیا۔ اب نمازی بھی نہ بن سکے، کیونکہ حج مبرور جس میں یہ فضیلت ہے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کی تو نشانی اور علامت یہ ہے کہ اس میں تبدیلی آنی چاہیے۔ ٹرننگ پوائنٹ آف لائف، آپ کی زندگی کا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہونا چاہیے، تبدیلی ہونی چاہیے، وہ یہ کہ اگر نمازی نہ تھے تو پکے نمازی بن جائے۔ ہاں اگر کوئی معاذ اللہ خدا نہ کرے کوئی گناہ میں ملوث ہے تو اس کو گناہ کو چھوڑ دیں، جب آپ جو ہے وہ حج مبرور کی نعمت جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔ اب آپ نے خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا، حجر اسود تک آئے، اس کی نشانی کیا ہے، آپ کا سیدھا کندھا ہری لائٹ کی سیدھ میں آ جائے، ہری لائٹ کی سیدھ میں۔
بعض دفعہ جب میں یہ طریقہ بتا رہا ہوتا ہوں نا تو یہ بار بار جانے والے حاجی جو ہیں نا وہ مجھے روکتے ہیں، مجھے ٹوک دیتے ہیں، نہیں اب ایسا نہیں۔ تو میں نے کہا بھائی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ یہ تجربہ ہے ان کا، یہ بار بار جا رہے ہیں۔ ہم نے جب دیکھا تھا میں تو وہ بیان کر رہا تھا، ایک دو مرتبہ میں بیان کر ررہا تھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا، وہ جو پٹا آ جائے، کتھئی براؤن پٹا آ جائے تو وہاں رکنا ہے۔ تو حاجی صاحب نے ہماری اصلاح کی، رہنمائی کی کہ اب وہ پٹا ختم کر دیا ہے، اب وہ ہری لائٹ جلا دی۔ تو یہ تو جو بار بار جا رہے ہیں ان کو پتہ ہے، نہیں تو انتظامی معاملات ہیں، اس کا شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں یہ کر رہا ہوں کہ اب ہر حاجی کی، ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ بار بار جائے۔ یہ تو ایسی عبادت ہے کہ ہر مسلمان چاہتا ہے میرے پر لگ جائیں تو اڑ کر وہاں پہنچ جائیں۔ جب آپ حجر اسود کے قریب آئے، اب آپ کیسے پہچانیں گے کہ میں حجر اسود کے بالکل سیدھ میں آ گیا ہوں؟ تو وہ ہری لائٹ جل رہی ہے، وہ آپ کا سیدھا کندھا جب ہری لائٹ کی سیدھ میں آپ آ جائیں تو سمجھ لیں کہ اب آپ حجر اسود کی سیدھ میں، حجر اسود کی سیدھ میں آ گئے۔ اب فوراً اپنا منہ سینہ حجر اسود کی طرف یوں کر لیں۔ ابھی تو آپ یوں تھے نا، یہ آپ کا سیدھا کندھا ہری لائٹ کی سیدھ میں، یہ کندھا خانہ کعبہ کی طرف۔ اب آپ حجر اسود کی سیدھ میں آ گئے، اب آپ یوں ہو جائیں، آپ کا منہ حجر اسود کی طرف، آپ کا سینہ، آپ کے پاؤں حجر اسود کی طرف ہو جائے۔ اب یہ آپ کو حجر اسود کا استقبال کرنا ہے۔ استقبال جو ہے ایک مرتبہ ہوتا ہے، وہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بس یہ پڑھ کر آپ ہاتھ چھوڑیں، پھر دوبارہ ہاتھ اٹھائیں کندھوں کی سیدھ میں، کیونکہ حجر اسود جو ہوگا وہ آپ کے کندھوں تک ہی ہوتا ہے۔ وہ دوبارہ ہاتھ اٹھائیں اور یوں کر کے ہاتھ یوں چوم لیں، یوں حجر اسود کو یوں چوم لیں۔ اب یہ آپ نے اپنی ہتھیلی چومی ہے، لیکن آپ اپنے نبی کا احسان مانیں اپنے اوپر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر رہے ہیں تو آپ تو حجر اسود کو بوسہ دے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا صحابہ کو کہ اگر تمہیں بوسہ دینے کا موقع نہ ملے تو چھڑی لگاؤ حجر اسود کو اور اس چھڑی کو چوم لو، تم نے حجر اسود کو ہی چوما ہے۔ اب تو وہ حجر اسود کو چھڑی بھی نہیں لگا سکتے، تو اس لیے سرکار کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اتنا رش ہوگا، اتنا رش ہوگا، اتنی پابندیاں ہوں گی کہ حجر اسود کو چوم نہیں سکیں گے اور چھڑی بھی نہیں لگا سکیں گے۔ اس لیے آقا کا کرم کو دیکھیے، فرمایا جتنی بھی دور ہونا بس حجر اسود کی طرف یوں ہتھیلیاں کرو اور یوں کر کے ان ہتھیلیوں کو چوم لو۔ تم نے ہتھیلی کو نہیں چوما، تم نے حجر اسود کو ہی چوما ہے۔ اور اگر یہاں ایک بات میری ذہن میں رہ گئی نا، تو حضرت عمر کے نظریے کے مطابق جب حضرت عمر حجر اسود کو چومنے لگے تو کہنے لگے اے حجر اسود میں تجھے نہیں چوم رہا، میں بت شکن ہوں، میں تو پتھروں کو توڑنے والا ہوں، میں کیسے چوموں؟ لیکن اب چوموں گا، اب چوموں گا۔ کیوں چوموں گا؟ کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے۔ تو اگر اس ارادے سے آپ حجر اسود کے بوسے لیں، اور حجر اسود کے بوسے کیسے لینے؟ آپ یہ لبوں سے نہیں چومیں گے، اب اپنی ہتھیلیوں سے ہی چومیں گے۔ تو اب آپ سمجھ لیں میں حجر اسود کو نہیں چوم رہا، اپنے نبی کے لبوں کو چوم رہا۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ اب آپ نے جیسے حجر اسود کا بوسہ لیا، پھر سیدھے ہو جائیں، فوجی چال پر ہی سیدھے ہو جائیں۔ کیوں؟ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہوئے اور سینہ کرتے ہوئے جتنا حصہ طواف کا کریں گے وہ طواف شمار نہیں ہوگا۔ یہ زور دے کے میں بات کہہ رہا ہوں، اس مسئلے کا لوگ وہاں خیال نہیں کرتے، خانہ کعبہ کی طرف منہ دیکھتے ہوئے اور سینہ کرتے ہوئے طواف کر لیتے ہیں۔ ویسے تو خانہ کعبہ کو دیکھنا خود بہت بڑی عبادت ہے۔ خانہ کعبہ کو صرف کوئی بندہ دیکھتا رہے نا تو اس کے ایمان کو جلا ملتی ہے، ایسی کشش ہے سبحان اللہ۔ لیکن طواف کے دوران یہ ایک طرح کی نماز ہے، طواف یہ نماز ہے۔ جس طرح نماز میں ہم ایک طرف نگاہ رکھتے ہیں نا، تو اب آپ کو بھی نگاہ سامنے رکھ کے چلتے رہنا ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف منہ جب کرنا ہے جب آپ پورا چکر کر کے آ کر اور پھر حجر اسود کی طرف آ گئے۔ اب پہلے 3 چکروں میں رمل ہوتا ہے، رمل۔ یہ رمل کیا ہے؟ وہ دکھائیں گے آپ کر کے دکھائیں گے، بس احرام کے بغیر ہی دکھا دیں، ایسے کر کے دکھا دیں۔ کندھا کھلا ہوگا 3 چکروں میں، یہ ابھی بتا دیا جیسے کل، سبحان اللہ آیا۔ یہ چال جی ایسی روحانی اور ایسی کیفیت والی چال ہے۔ اس چال کا پس منظر جو ہے نا، سبحان اللہ، اگر قرآن پڑھے نا تو قرآن کہتا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اللہ حکم دیتا بندوں کو، میرے بندوں زمین پر اکڑ کر نہ چلو، لیکن ساری دنیا میں اکڑ کر چلنا منع، حرام، گناہ،
لیکن اللہ کے خاص گھر میں اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے اکڑ کر چلنا ثواب. اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے غلاموں کو حکم دیا، صحابہ کو حکم دیا کہ یہ جو تانا دے رہے ہیں نا مشرک کہ مسلمان کمزور ہو کر آ گئے، ذرا انہیں اکڑ کر چل کے دکھاؤ. تو صحابہ کرام اکڑ کر چلے، سینہ چوڑا کر چلے. پتہ چلا حاجی جانے والا یہ عقیدہ لے کر آئے کہ اللہ نے میرے نبی کو جہاں قانون بنانے کا اختیار دیا ہے وہیں قانون بدلنے کا بھی اختیار دیا ہے. یہ اختیار ہے، میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے. قرآن میں تو اکڑ کر نہ چلو، لیکن نبی کہہ رہے ہیں اکڑ کر چلو. تو اب وہاں اکڑ کر چلنا ثواب ہے. اور یہ چال، یہ مستانی چال، اللہ اکبر. حالانکہ جس وجہ سے اس چال کا حکم دیا گیا تھا، اب نہ تانا دینے والا کوئی مشرک وہاں موجود ہے، نہ کوئی اب کمزور و ناتواں صحابہ ہیں، لیکن پھر بھی کرنا ہے. ہم اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ اب کیوں کریں، اب کیوں کریں؟ اب تو کوئی تانا دینے والا نہیں ہے کہ مسلمان کمزور ہو گئے. اللہ فرماتا نہ مجھے علت نہیں، میں تو اپنے محبوب بندوں کی اداؤں کو ادا کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. یہی حج ہے. اگر آپ اپنے عقل سے پوچھیں گے نا کہ اے عقل مجھے بتا، میں کسی حاجی سے پوچھتا ہوں بتاؤ یہ کنکریاں مارنا کون سی عبادت ہے، یہ بھاگنا دوڑنا، یہ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا، یہ صفا مروہ کے، ہاں جب رش ہو حاجی صاحب نے مجھے توجہ دلائی، جب رش ہو تو یہ جو چلنا ہے نا اکڑ کر، تو ظاہر کونیاں لگیں گی آپ کی کسی کے، تو پھر منع ہے، پھر نہ کریں. معاف ہے آپ کو، جہاں موقع ملے وہاں کرتے رہے. ایسا بھی نہیں کہ 3 چکروں کے بعد میں چوتھے میں کر لوں نا، پہلے 3 چکروں میں سنت ہے اور بعد کے 4 چکروں میں بغیر رمل کے چلنا سنت ہے. تو اس لیے تو اب یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام جس وجہ سے چلے تھے، اب تو کوئی وجہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے میرے بندوں آؤ، مجھے میرے مقبول اور محبوب بندوں کی ادائیں کر کے دکھاؤ تاکہ ان کے صدقے تم بھی بخشے جاؤ. یہ حج کا فلسفہ. اللہ کی قسم حج کوئی اضافی عبادت کا نام نہیں. ہاں یہ میرا جملہ سن لیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حج میں یہاں 5 نمازیں و 10 ہوں گی، نہیں کوئی اضافی، بلکہ جو ہمارے ذہنوں میں عبادت کا تصور ہے نا، حج اس سے یکسر مختلف ہے. وہاں کوئی آپ کو اراد و وظائف نہیں پڑھنے، وہاں تو اللہ والوں کی اداؤں پر آپ کو عمل کرنا ہے. آپ گئے طواف کیا، چکر کاٹ رہے ہیں، صفا مروہ کے درمیان آپ دوڑ رہے ہیں، اسی طرح جمرات کو کنکریاں مار رہے ہیں. اب حاجی سے پوچھو نا، حاجی بتائیے کون سی عبادت ہے، پتھر مارنا کون سی عبادت، یہ دوڑنا بھاگنا یہ کون سی عبادت؟ تو پھر یہاں عقل جب ہم سے یہ سوال کرتی ہے نا تو اسے عشق کہتا ہے، اے عقل خاموش ہو جا، آج تیرا فتویٰ نہیں چلے گا، آج میرا فتویٰ چلے گا. اور جواب یہ آئے گا عشق کی طرف سے کہ میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. یہی حج ہے. ورنہ ہر عبادت یہاں ہو سکتی ہے تو بھائی حج یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ حج خاص چند متبرک اور مقدس مقامات پر حاضری کا نام ہے اور اللہ والوں کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام ہے، یا کر چلنا، یہ اسی میں سے ایک ادا ہے. اللہ چاہتا یہ ہے، دیکھو حج جو ہے نا وہ کسی کی اداؤں پر مر مٹنے کا نام ہے. حج عشق سکھاتا ہے، حج جو ہے نسبتوں کی قدر سکھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کسی اپنے محبوب بندے کی ادا پسند آ جائے تو پھر اسے وہ مرنے نہیں دیتا، بلکہ ایسے بندے پیدا کر دیتا ہے جو ان اداؤں پر مرتے ہیں. ہاں یہ کنکریاں مارنے کے لیے حاجی مر رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، دب رہے ہیں، کچلنے جا رہے ہیں، پھر بھی کنکریاں مارنی کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے، واجب کرنا ہے. عزیزان محترم، اب آپ نے عمرہ طواف کے 7 چکر آپ نے اسی طرح لگا لیے، کوئی خاص دعا نہیں، جو بھی آپ پڑھنا چاہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں، درود شریف ہے، تیسرا کلمہ ہے، استغفر اللہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ہے، یہ دعائیں پڑھیں. یہ جو حاجی ہاتھ میں کتاب لے کر اور چکر کاٹتے ہوئے ان چکروں کی دعائیں پڑھتا ہے، یہ نہ کریں، اس میں خشوع خضوع نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں.
آپ وہ دعائیں کریں جس کا مطلب آپ جانتے ہیں. اس میں خشوع آپ کہہ کیا رہے ہیں، آپ کو جب تک یہ پتہ نہیں ہوگا آپ کے دل میں کیفیت پیدا نہیں ہوگی، خشوع خضوع نہیں پیدا ہوگا. اس لیے آپ کتابوں کے چکر کو چھوڑیے، جو ہم بتا رہے ہیں یہاں اس کو ذہن میں رکھ لیں. جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے آپ سارا معاملہ اپنی مادری زبان میں کریں، اپنی مادری زبان. خانہ کعبہ کے چکر کاٹ رہے ہیں، اس میں آپ جو ہے یہ تیسرا کلمہ درود شریف اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں یہ آپ پڑھتے رہیں. وہ ابھی ایک خاص ہے، یہ جو دعا ہے ربنا آتنا، یہ خاص مقام ہے. وہ کہاں سے؟ جب آپ خانہ کعبہ کے شروع کریں گے نا طواف، پہلا چکر شروع کیا حجر اسود سے، اب رکن عراقی تک آئے، پھر اس کے بعد رکن شامی تک آئے، پھر رکن یمانی تک آئے، تو گویا یہ چوتھا کونا ہو گیا. اب یہاں آ کر آپ کو حجر اسود تک آنا ہے. تو یہ جو درمیان کا حصہ ہے یہاں ایک خاص دعا ہے جو حدیث میں آئی، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہنے کے لیے مقرر کر رکھے. تو یہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یہاں تک آپ جو ہے یہ دعا کریں. اور یہ پھر حجر اسود تک پہنچ گئے، یہ پہلا چکر ہو گیا. پھر آپ سیدھے ہو جائیں اور حجر اسود کو استلام کریں. پھر آپ دوبارہ دوسرا چکر، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، یہ 7 چکر ہو گئے. یہ آپ کا دوسرا فرض بھی ادا ہو گیا. اور اس کے بعد یہاں سے نکلے مقام ابراہیم کے سامنے جہاں بھی جگہ ملے پورے مطاف میں، وہاں آپ واجب الطواف نفل 2 رکعت نماز یہ نفل پڑھ لیں. یہ آپ کے 2 فرض ادا ہو گئے. آب زمزم پئیں. اللہم انی اسألک علما نافعا وقلبا منورا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یہ آب زمزم پڑھنے کے بعد کی دعا ہے. یاد ہے تو پڑھیں، نہیں تو ویسے دعا جو بھی آپ کو آتی ہے وہ کریں. اب اس کے بعد آپ پہلا واجب ادا کرنے جا رہے ہیں. 2 واجب عمرے میں. پہلا واجب ہے صفا اور مروہ کی سعی. صفا و مروہ، صفا و مروہ کیا ہے؟ 2 پہاڑیاں ہیں. قرآن میں اس کا ذکر ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا سے چلے مروہ تک آپ کا 1 چکر، مروہ سے واپس آپ صفا پہ آئیں گے 2 چکر، پھر صفا سے مروہ پہ جائیں گے 3 چکر. یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ چکر کا تصور ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ یہاں سے چلے واپس یہیں آئے تو 1 چکر ہوگا. ایسا ہوتا ہے نا خانہ کعبہ میں، ایسا ہی ہے کہ حجر اسود سے چلے حجر اسود تک آئے تو 1 چکر. لیکن صحیح میں ایسا نہیں ہے. صفا سے چلے صفا تک آئیں گے تو 2 چکر ہو جائیں گے آپ کے، پھر تیسرا چکر، پھر واپس مروہ پہ، پھر چوتھا چکر صفا پہ. یوں یاد رکھ لیں، پڑھے لکھے حضرات اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں تعداد طاق ہو تو وہ مروہ پہ ہوتی ہے، اور جہاں جفت تعداد میں آپ کے چکر ہوں گے وہ صفا مروہ پر جفت تعداد ہوگی آپ کی 2 4 6 وہ صفا پہ ہوگی، اور 3 5 اور 7 یہ مروہ پہ ہوگی. 7 چکر آپ بیچ میں میلین اخضرین ایک مقام آتا ہے، تھوڑی سی جگہ ہے، ہری لائٹ جل رہی ہے. اس دوران آپ نے حضرت حاجرہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تھوڑا سا تیز چلنا ہے، تیز چلنا ہے. وہاں میں نے دیکھا لوگ مذاق کرتے ہیں، ٹنگڑیاں ڈالتے ہیں ایک دوسرے کو، بہت تیز ریس لگاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ ادب کا خیال رکھیں، تھوڑی تیز چال سے چل رہا ہے. اور یہ بھی ایک عورت کی سنت ہے، خاتون کی سنت ہے، حضرت حاجرہ کی سنت ہے. مگر رب کے قربان ہے تو عورت کی سنت، مگر لازم مردوں پر ہے، عورتوں پر نہیں ہے. تو جو خدا آپ کو صفا و مروہ کے درمیان، حالانکہ حاجرہ دوڑی تھی نا تو عورتوں کو دوڑنا چاہیے تھا، عورتوں کو نہیں دوڑایا. جو خدا آپ کو یہاں دوڑنا پسند نہیں کرتا وہ میراتھن ریس میں آپ کا دوڑنا کیسے پسند کرے گا؟ یہ جو بے حیا اور بے شرم خواتین جو ہوتی ہیں نا، جو ریس لگاتی ہیں اور کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، جو چاہے میں کروں، ایسا نہیں ہے. یہ مسلمان کا نعرہ نہیں ہو سکتا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. مسلمان تو کہتا ہے میری زندگی بھی اللہ کے لیے، میری موت بھی اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے. تو ہم اپنی مرضی کیسے چلا سکتے ہیں؟ شریعت میں کچھ پابندیاں آئی تھیں. اب آپ کے یہ 7 چکر پورے ہو گئے. اس کے بعد اب ایک واجب آپ کا رہ گیا، وہ ہے آپ کا حلق کرانا. جب تک آپ حلق نہیں کرائیں گے آپ احرام کی پابندیوں سے نہیں نکلیں گے. آپ نے حلق کرا لیا احرام کی بات. عورتیں اپنی چٹیا کے آخر میں سے 1 انچ کے برابر، تھوڑا سا اس سے زیادہ، کینچی سے کاٹ لیں. خود بھی کاٹ سکتی ہیں،
ان کا شوہر بھی کاٹ سکتا ہے، کوئی اپنا محرم وہ بھی کاٹ سکتا ہے، تو پھر وہ بھی اس طرح حلال ہو گئی، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئی۔ یہ آپ کا عمرہ ہو گیا۔ اب عمرہ ہونے کے بعد اب آپ کو بیچ میں یہ دن ملیں گے، اب آپ سلے ہوئے کپڑے پہنیں، نہائیں دھوئیں، خوشبو لگائیں، بیچ میں کافی دن مل رہے ہیں۔ اب اس میں آپ نے دوسرا عمرہ کرنا ہے تو مسجد عائشہ چلے جائیں، وہاں سے پھر نیت احرام تلبیہ پڑھ کر پھر واپس آ جائیں، پھر عمرے کے یہی پروسیجر دہرائیں۔ یہ عمرہ ہے آپ کا۔ اور یہاں ایک مسئلے میں جو بحث ہوتی ہے حاجیوں کی وہ یہ ہے کہ یہاں قصر پڑھیں یا پوری پڑھیں، تو اس کے لیے ایک اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس اصول کو یاد رکھ لیں۔ وہ اصول مکے میں ہی نہیں، دنیا میں ہر جگہ یہی اصول کام آئے گا۔ یہی نہیں صرف حاجیوں کے لیے اصول ہے، جہاں بھی آپ جائیں، اگر کسی جگہ آپ کو مسلسل ایک وقت میں 15 دن ٹھہرنا ملے تو آپ مقیم ہو گئے، وہاں آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ کو وہاں 14 دن 12 دن 10 دن یا کم اور بھی کم تو وہ آپ مسافر ہیں، پھر وہاں بھی آپ پوری پڑھیں گے، اور اس سے آگے جو متصلات ہیں اس سے وہاں بھی آپ جو ہے وہ قصر پڑھیں گے جب آپ 15 دن سے کم ٹھہریں۔ اب حاجی اگر مکے جاتا ہے اور مکے جانے میں پورا 15 دن اسے مکے میں ملتے ہیں تو اب وہ مقیم ہے، اب وہ آگے مینا میں بھی پوری پڑے گا، عرفات میں بھی پوری پڑے گا، اور صاحب ادھر مزدلفہ میں بھی پوری پڑے گا، جہاں جہاں جائے گا پوری پڑے گا۔ لیکن اگر مکے میں اسے پورے دن نہیں مل رہے، مثال کے طور پر یہاں سے آپ گئے 10 دن آپ کو مکے میں ملے، پھر آپ کو مدینے بھیج دیا، تو آپ کہاں مسافر، آپ کہاں مقیم ہوئے؟ آپ مقیم مسافر رہیں گے، تو پھر آپ قصر پڑیں گے۔ 8 تاریخ کو آپ نے اپنے ہوٹل سے ہی احرام باندھ لینا ہے، نفل پڑھنی ہے، پھر آپ مینا نکل جائیں گے۔ بہت مختصر عرض کر رہا ہوں، ٹائم کافی ہو گیا، اور حاجی ہمارے شمشاد صاحب آپ کو بہت ضروری انتظامی باتیں بتائیں گے، وہ بھی آپ کو سننی ہے۔ یہ تو مناسک ہے نا، یہ تو شرعی مسائل ہیں، لیکن وہ مسئلے بھی بہت ضروری ہیں، کیونکہ بندہ پاسپورٹ کے چکر میں، ایئرپورٹ کے چکر میں، وہاں کی پابندیاں، یہ ساری باتیں وہ ہاں یہ پچھلی ٹرینوں کی میری پوری ویڈیو ہے، پوری کیسٹ ہے، اگر کسی کو لینی ہے وہ ہمارے حاجی ممتاز صاحب بیٹھے، وہ آپ کو یہ باہر آپ کو یہ کیسٹ مل جائے گی، اگر آپ کے پاس ٹائم تو آپ اس پوری کیسٹ کو سن لیجئے۔ یہ جو بہت میں نے مختصر کر کے وہ 5 نشستوں کی پوری جو ہے کیسٹ ہے، اگر عمرہ دیکھنا ہے عمرے کو آپ کلک کر لیجئے، حج کرنا ہے حج دیکھنا ہے تو آپ حج کو جو ہے کلک کر لیجئے، آپ کو مدینہ منورہ کی حاضری دیکھنی ہے تو اس میں مدینہ منورہ کی حاضری کے سارے آداب ہیں، اسی طرح مسائل، پھر سوال جواب بھی اس میں موجود ہیں۔ اب سنیے، 8 تاریخ آ گئی، بیچ میں یہ جو دن ہے اس میں آپ آزاد ہیں۔ 8 تاریخ کو آپ مینا پہنچے، خوب ذہن میں رکھیے، جس طرح عمرے میں 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں، حج میں 3 فرض ہیں اور 6 واجب ہیں، 3 دونی 6، اس طرح یاد رکھیں، 3 فرض اور 6 واجب۔ حج کے 5 دن ہوتے ہیں، 5 دن، ان 5 دنوں کو آپ ذرا ذہن میں اچھی طرح رکھ لیں۔ پہلا دن 8 تاریخ ہے، 8 دن حج، اس میں آپ کو کوئی خاص کام نہیں کرنا، مینا میں صرف نمازیں پڑھنی ہیں۔ ظہر میں آپ پہنچ گئے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، 5 نمازیں آپ نے پڑھ لی۔ فجر پڑھ کے آپ نکل گئے عرفات کی طرف، او قافلے عاشقوں کے رواں دواں ہیں، آپ بھی اپنے آپ کو ان قافلوں میں ڈال دیں۔ اب آپ اس میدان کی طرف جا رہے ہیں، سبحان اللہ، جو کہ حج کا رکن اعظم ہے اور اللہ کا شاہی دربار ہے، اور آپ کو وہاں قیامت کا منظر نظر آئے گا کہ جس طرح قیامت میں سب جمع ہوں گے، حاجی وہاں اللہ سے اسے گڑ گڑا کر بلک بلک کر رو رہے ہوں گے، آپ بھی کسی گوشے کو پکڑ لیجئے اور رب کی بارگاہ میں اتنے آنسو بہائیں، اتنے آنسو بہائیں کہ خود دامن رحمت بھی بھیگ جائے اور آپ کی بخشش اور مغفرت کا مزہ آپ کو سنا دیا جائے۔ وہاں اللہ کا وعدہ ہے، فرشتے جنہوں نے ہماری پیدائش پر اعتراض کیا تھا، یعنی ہمارے ابا جان کی، حضرت آدم علیہ السلام کی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا، فرشتوں یہ میرے بندے کیوں آئے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے آئے۔ اللہ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ، میں نے آج ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں تو فلاں بڑا گناہ گار ہے، فلاں بڑا گناہ گار ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، آج یہ میرے مہمان ہیں،
آج اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہاں کی جو خاک چھان رہے ہیں صرف مجھے راضی کرنے کے لیے، اپنی بخشش چاہنے کے لیے، تو اب اللہ ان کی بخشش فرما دیتا ہے اور اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے تم ان کی بات کر رہے ہو؟ آج حاجی جس کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، میں رب ان کی بھی بخشش اور مغفرت کروں۔ لہذا اس وقت ہمیں نہ بھولنا، صدقہ و خیرات سمجھ گئے ہمارے لیے دعا کر لینا۔ ہماری کمیٹی، ہمارے حاجی ظہیر صاحب، الحاج ظہیر صاحب، حاجی شمشاد صاحب، زمان صاحب اور صاحب یہ دیگر پوری کمیٹی جو آپ کے لیے اس خدمت کو عرصہ دراز سے یہ خدمت انجام دے رہی ہے۔ 22 سال تو الحمدللہ مجھے ہو گئے یہاں آج کی ٹریننگ دیتے ہوئے، اور یہ سلسلہ تو اس سے بھی پہلے سے چل رہا ہے۔ تو آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ وہاں جو آپ کہیں گے، جو جس کی آپ دعا کریں گے، اللہ اس کی بخشش اور مغفرت فرمائے گا۔ ہمارے دعا یہ کریں اللہ ہمیں بلا لے، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ دن نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، اب عرفات میں آپ کو ظہر اور عصر پڑھنی ہے۔ اب یہ یوں یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں، آج کون سی تاریخ ہو گئی؟ 8 تاریخ آپ نے مینا میں لگائی، 9 تاریخ آپ نے عرفات کے میدان میں، 9 تاریخ یہ حج کا دوسرا دن ہو گیا۔ 9 تاریخ ظہر سے لے کر مغرب تک آپ نے وہیں رہنا۔ جب مغرب کا سورج غروب ہو جائے، اب بغیر مغرب پڑے وہاں سے نکلنا ہے۔ ظہر اور عصر عرفات میں پڑھنی ہے، ٹائم نہیں اس میں بیس میں نہیں پڑھ رہا، کس طرح پڑھنی ہے جیسے آپ کو سہولت ہو۔ بہتر فقہ حنفی کے مطابق یہ ہے کہ آپ ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیں، عصر کے وقت میں عصر پڑھیں، اپنی اپنی پڑھ لیں، یا اپنے میں سے کوئی باشرہ آدمی ہو یا کوئی تھوڑی بہت بھی اسلامی سوجھ بوجھ رکھتا ہو اسے امام بنائیں اور ظہر پڑھ لیں، اور اس کے بعد تھوڑی جب عصر کا ٹائم ہو جائے اذان دیں اور تکبیر پڑھیں اور عصر پڑھ لیں۔ مغرب نہیں پڑھیں گے، عرفات میں مغرب نہیں پڑھیں گے۔ اب حالانکہ آپ کو ذہن کہے گا حاجی یہ مغرب نماز میری قضا ہو رہی ہے، قرآن تو کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر نماز مقررہ وقت پر فرض ہے، میں نے تو آج تک قضا نہیں کی، آج قضا کیسے کروں؟ تو پھر اس کو عشق جواب دے گا حاجی یہ قضا نہیں ہے، یہ تیری اداؤں سے بھی بڑھ کر ادا ہے۔ اللہ تیرے ادا اور قضا کو نہیں دیکھ رہا، اللہ تو اپنے مصطفیٰ کی اداؤں کو دیکھ رہا ہے کہ نبی نے یہاں قضا کر کے پڑھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں نماز پڑھی ہے جا کے مغرب کی، عرفات میں ٹائم ہے لیکن نہیں، بلکہ مزدلفہ میں آپ پہنچے اور وہاں مغرب کا ٹائم ہو تب بھی نہیں پڑھنی ہے جب تک کہ مغرب کا ٹائم ہی نہ نکل جائے۔ عشاء کے ٹائم میں آپ کو آج مغرب پڑھنی ہے، عجیب مسئلہ ہے۔ تو یہاں آپ جواب نہیں دے سکتے، آپ بس عشق آپ کو جواب دے گا کہ میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ آپ جب یہاں سے نکلے مزدلفہ میں پہنچ گئے، بہت سارے لوگ پیدل جاتے ہیں، بہت سارے لوگ پرائیویٹ گاڑیوں میں جاتے ہیں، اور حاجی جو گورنمنٹ سے جا رہے ہیں ان کو ٹرینوں کی سہولت ہے، وہ پٹا ایک ملے گا، اس کے ذریعے آپ ٹرینوں میں جائیں نا تو 5 سے 7 منٹ میں آپ یہ سفر جو ہے وہ پورا کر لیں گے۔ جب مزدلفہ میں آ گئے، اب مزدلفہ ایک درمیان میں میدان ہے، عرفات اور مینا کے درمیان میں ایک میدان ہے، اس مزدلفہ میں آپ کو آج رات گزارنی ہے۔ یہ رات بڑی ہی عظمت والی ہے، شب قدر سے بھی افضل اور اعلیٰ رات اگر کوئی ہے تو وہ مزدلفہ کی رات ہے۔ اب آپ یہاں تھکے ماندے تھوڑا سا آرام کر لیں، پھر ایک کام کریں، وہاں سب سے پہلے پہنچ کر مغرب پڑھیں، ایک اذان اور ایک تکبیر کے ساتھ۔ دیکھو طریقہ ہی بدل گیا، ایک اذان ایک تکبیر کے ساتھ آپ پہلے مغرب کے فرض پڑھیں۔ اب مغرب کے فرض پڑھ کے سنتیں نہیں پڑھنی ہے، اب عشاء کے فرض پڑھنے، پھر عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد پھر مغرب کی سنتیں اور پھر عشاء کی سنتیں اور وتر وغیرہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ بے شک آرام کریں، پھر وہاں ایک خاص کام یہ کرنا ہے کہ وہاں سے کنکریاں بیننی ہیں، وہیں سے آپ کو کنکریاں لینی ہے، کہیں اور اگر یہاں نہیں بینی تو پھر آپ کو پریشانی ہو جائے گی۔ 70 کنکریاں آپ بین لیں، بڑی وافر مقدار میں وہاں موجود ہیں، 70 کی تعداد ہے۔ یہ 70 اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اگر آپ کو 13 ذی الحج کی بھی رمی کرنی پڑ جائے تو پھر آپ کے یہ کام آ جائیں گی۔ یہاں سے آپ یہ کنکریاں آپ نے بین لی، اب آپ صبح نماز پڑھیں فجر کی، اول وقت میں بے شک پڑھ لیں، اور پھر یہاں سے مینا کی طرف کوچ کر جائیں۔ اب یہ جو مینا میں آپ دوبارہ پہنچ گئے، بھلا بتاؤ اگر آپ ذہنی طور پر حاضر ہیں تو یہ مینا میں پہنچنا آپ کا کون سی تاریخ کو ہوا ہے؟ سبحان اللہ، ہاں بس ایسے یاد رکھیں کہ حج آسان رہے گا۔ 9 تاریخ آپ نے عرفات میں لگا دی اور یہ رات آپ نے جو ہے مزدلفہ میں گزار لی، صبح 10 ذی الحج آیا
مینا میں پہنچ گئے. اب یہ مینا میں آپ کو آج 10 تاریخ کو ایک کام کرنا. اب صرف آپ کو 3 دن اور لگانے. 3 دن مینا میں یہ جو 10 تاریخ ہے اس میں آپ پہلا کام یہ کریں کہ کنکریاں مارنے جائیں طلوع آفتاب کے بعد. آج کا جو ٹائم ہے جو بزرگ ہیں بیمار ہیں خواتین ہیں وہ اگر طلوع آفتاب سے پہلے بھی ماریں گے نا صبح صادق کے بعد بھی تو پھر ان کے لیے تو جائز ہے. لیکن آپ جو صحت مند یا مرد حضرات ہیں ان کو طلوع آفتاب کے بعد جو ہے وہ کنکریاں مارنی ہیں صرف بڑے شیطان کو. 3 شیطان ہیں, 2 کی آج آپ چھوڑ دیں ان کی خیر. آپ 2 کو کراس کرتے ہوئے تیسرے پر آئیں, اس کو 7 کنکریاں ماریں اور پھر واپس پلٹیں. اب آپ کے پاس ٹائم ہے, اب یہ آپ واجبات بھی گنتے چلے جائیں. 2 فرض آپ کے پورے ہو گئے. ایک تو احرام تلبیہ نیت پہلا فرض. دوسرا فرض آپ کا عرفات 9 تاریخ کو جو عرفات میں آپ نے دن گزارا اور وقوف کیا. اس میں بہت سارے مسائل میں قصداً چھوڑ رہا ہوں کیونکہ گھڑی پہ میری نظر ہے اور حاجی صاحب بہت ضروری باتیں آپ کو بتائیں گے. تو اب آپ نے یہاں جب عرفات سے چلے عرفات میں دوسرا فرض ادا کر لیا. اب ایک فرض آپ کا باقی ہے وہ ہے طواف الزیارہ. طواف الزیارہ یہ طواف کے مختلف نام ہیں. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں طواف الزیارہ کیا بھئی ہے وہی طواف مگر نام ہے. جیسے طواف زیارت ہے, طواف وداع ہے, طواف عمرہ ہے اور طواف تحیت ہے, طواف نظر ہے. تو یہ طواف کے نام ہیں. طواف قدوم ہے. 7 قسم کے طواف ہوتے ہیں, ہر ایک کے مسائل جدا ہے. اب آپ نے جب 10 تاریخ کو کنکریاں مار لی, یہ جو مزدلفہ میں آپ نے قیام کیا یہ آپ کا پہلا واجب حج کا ادا ہو گیا. پہلا واجب. دوسرا واجب آج آپ 10 تاریخ کو ادا کر رہے ہیں جو 3 دن تک جاری رہے گا. تینوں دن کی کنکریاں مارنا واجب ہے, یہ آپ کا دوسرا واجب ہے. تو 10 تاریخ کو آپ نے بڑے شیطان کو کنکریاں ماری, یہ دوسرا واجب آپ کا ادا ہو گیا. اب فقہ حنفی کے مطابق رمی, قربانی اور حلق میں ترتیب واجب ہے. تو آپ نے کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے اپنی قربانی کی فکر کرنی ہے جو کہ آپ کا دوسرا واجب قرار دیا جائے گا ترتیب کے لحاظ سے. کنکریاں مارنے کے بعد اب آپ نے اپنی قربانی کی فکر کرنی ہے کہ قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی. جو حضرات خود اپنے طور پر کر رہے ہیں یا اپنے سامنے کسی سے کرا رہے ہیں ان کو تو کوئی ڈر ہی نہیں ہے, ان کو تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ جیسے ہی قربانی ہو اپنی یہ حلق کرا لیں, ٹھنڈ کرا لیں. لیکن جو بینکوں میں پیسے جمع کرا رہے ہیں تو بینک جو ٹائم دے احتیاطاً اس سے 2-4 گھنٹے بعد آپ اپنی ٹھنڈ یعنی قصر کرائیے, حلق کرائیے. یہ ٹائم آپ کام میں لانے کے لیے 10 تاریخ کو رمی کرنے کے بعد آپ طواف الزیارت کے لیے چلے جائیں. آخری جو فرض ہے نا آپ کا تو یہ طواف الزیارت بھی ہو جائے گا اور آپ کا ٹائم بھی کٹ جائے گا. مثال کے طور پر آج 10 تاریخ کو آپ کو بینک نے ٹائم دیا ہے 1 بجے کا. اب ضروری تو نہیں وہ 1 بجے آپ کی قربانی ہو جائے, تو اس لیے آپ جب طواف الزیارت کے لیے آ جائیں گے تو یہیں آپ کو شام ہو جائے گی, یہیں آپ کو رات ہو جائے گی, اتنا رش ہوتا ہے. تو اب آپ اطمینان سے پھر اپنا ٹینٹ کرائیں گے تاکہ آپ یہ یقین آپ کو ہو جائے گا کہ میری قربانی ہو گئی ہے. تو مزدلفہ کا قیام پہلا واجب, اس کے بعد آپ کی قربانی یہ دوسرا واجب آپ کا ہو گیا, اور پھر آپ کا یہ حلق کرانا یہ آپ کا تیسرا واجب جو ہے وہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد آپ کا یہ جو سعی وغیرہ ہے یہ آپ کا چوتھا واجب جو ہے وہ ہو جائے گا. اور رمی آپ نے پہلے کر لی ہے تو یہ تینوں دن رہے گی. یہ 5واں واجب. چھٹا واجب جو ہوگا وہ طواف وداع ہوگا, اور وہ طواف وداع طواف الزیارت کے بعد جو آپ طواف کر لیں گے وہی طواف وداع ہے. ایسا نہیں ہے کہ طواف وداع بالکل آخر میں کرنا ہوتا ہے, نہیں. اور طواف وداع کے بعد بھی اگر کوئی حرم جانا چاہے اور طواف کرنا چاہے تو کوئی منع نہیں. اب آپ کی قربانی بھی ہو گئی, پھر اس کے بعد آپ نے ٹنڈ بھی کرا لی ہے. اب آپ یہ 10 تاریخ آپ کی پوری ہو گئی, 11 تاریخ کو آپ کی رمی ہے, 12 تاریخ کو آپ کی رمی ہے یعنی کنکریاں مارنا. لیکن اس میں خیال رہے کہ 10 تاریخ کو صرف بڑے شیطان کو کنکریاں ماری تھی, لیکن 11 اور 12 کو ترتیب وار تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی. پہلے چھوٹے شیطان کو یعنی جمرہ اولا, جمرہ عقبہ اور جمرہ عقبہ,
یہ جمرہ وسطیٰ پہ اور جمرہ اولا یعنی پہلا اور دوسرا، اس پہ کنکریاں مارنے کے بعد تھوڑی دیر اگر ٹائم ملے آپ کو دعا کرنا، یہ سنت ہے، اگر کوئی کرے تو اچھی بات ہے، سنت ہے، دور ہٹ کے، وہیں نہیں دور ہٹ کے آپ دعا کر کے پھر آگے بڑھیں، پھر آخری شیطان کو کنکریاں ماریں۔ یہ 11 کی رمی ہو گئی، 12 کی رمی بھی آپ کو اسی طرح کرنی ہے، اور اگر 12 کی شام تک آپ کو یہ منی چھوڑ دینا ہے، 12 ذی الحج کو منی چھوڑ دینا شام تک، مغرب تک، اگر مغرب کو نہ چھوڑ سکے پوری رات آپ کے پاس ٹائم ہے، صبح صادق سے پہلے آپ منی چھوڑ دیں، مکے آ جائیں، اور اگر منی نہ چھوڑ سکے اور صبح صادق ہو گئی تو پھر 13 ذی الحج کی رمی بھی آپ پر واجب ہو جائے گی۔ اسی لیے میں نے 70 کنکریاں آپ کو جو ہے وہ جمع کروائی تھی۔ اور کنکریاں مارنے کا طریقہ یہ ہے، یہ کلمے والی انگلی اور یہ انگوٹھا، اس کے درمیان آپ یہ کنکری پکڑیں اور یوں ماریں، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان وردا للرحمن، یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ ابھی بھی کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو تو آپ اس کو بعد میں بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ طواف زیارت میں سفر ہوا لازمی ہے، یہ بتا دیں۔ دوسرا، ہم پہلے مکہ گئے تو مدینے سے وہ احرام کی نیت کر سکتے ہیں، حج احرام کی۔ اچھا یہ مسئلہ پوچھا، اچھا یہ ایک مسئلہ حاجی صاحب نے پوچھا ہے کہ دیکھیے آپ مدینہ منورہ گئے، یہ تمتع والے، یہ قران اور تمتع اور افراد کی نیت تو آپ کو پہلے سے کرنی ہے، لہذا جو تمتع کرنے آئے ہیں نا وہ تو اب تمتع ہی کریں گے، اور جو قران کرنے آئے ہیں ان کا احرام بندھا ہوا ہے پہلے سے ہی بندھا ہوا ہے، وہ قران کی نیت کریں گے تو عمرہ پہلے کریں گے اور احرام بندھا رہے گا، احرام نہیں کھلے گا، اور پھر اسی احرام میں انہوں نے حج بھی کرنا ہے، اور افراد والے وہ بھی اپنی میقات سے جو ہے وہ حج کریں گے۔ جنہوں نے تمتع کی نیت کی ہے وہ اب قران نہیں کر سکتے، مدینہ منورہ سے وہ سمجھیں کہ ہم جو ہے وہ قران کا احرام باندھ کر آ جائیں، ایسا نہیں ہے، لہذا آپ کو ان مسائل کا خیال کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو سعی ہے، سعی حج کا جو واجب ہے سعی، تو اس میں طواف زیارت کے بعد یہ سعی کرنی ہے، یعنی یہ میں نے ترتیب جو بتائی نا آپ کو، اس میں سعی کو شامل نہیں کیا، آپ کو ترتیب یاد ہے نا، کنکریاں، قربانی اور آپ کا حلق، یہ تو آپ کے لیے ترتیب لازم ہے، لیکن یہ جو سعی ہے اس کو آگے پیچھے بھی کریں گے تب بھی آپ کو طواف لازمی ہے، بغیر طواف کے سعی کرنا بالکل بیکار ہوگا اور اپنے آپ کو ہلکان کرنا ہوگا۔ اگر پہلے بھی سعی کرنا کوئی چاہے تو اس کے لیے بھی ایک نفلی طواف کرنا پڑتا ہے، یا قارن کو طواف قدوم کرنا پڑتا ہے، اور ویسے کوئی کرنا چاہے تمتع والا تو اس کو ایک نفلی طواف کر کے پھر اسے سعی کرنی پڑے گی۔ اور ویسے ترتیب میں آپ جب طواف زیارت کریں گے تو طواف زیارت کے بعد جو ہے آپ سعی کریں گے۔ طواف زیارت احرام کے بغیر بھی ہوتا ہے، احرام کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ احرام کے ساتھ جب ہوگا جب آپ کی قربانی نہیں ہوئی ہو، اور اگر قربانی پہلے ہی ہو گئی ہے تو اب آپ اپنا احرام بدل دیں، پن کرا لیں، پھر طواف زیارت ان سادہ کپڑوں میں ہوگا، ان سادہ کپڑوں میں ہوگا، لیکن رمل پھر بھی ہوگا، استباء کا موقع گیا، رمل پھر بھی ہوگا، اور انہی سادہ کپڑوں میں آپ نے جو ہے وہ صحیح کرنی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حج و عمرے قبول و منظور فرمائے، اور ہماری اس پوری کمیٹی کی اس سعی کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔